آج علم کے بارے میں بات ہو رہی تھی. دوست ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ علم کیا ہے اور موجودہ نظام تعلیم اس کی افادیت پہ اور اس کی حقیقت حال پہ بات کر رہے تھے. پھر بات محفل میں کوئی بھی شروع ہو تو ہر آدمی اپنے اینگل سے اپنے تناظر سے اس پہ اظہار خیال کرتا ہے، اور ہمارے اور لوگوں کے اس اظہار خیال کے پیچھے بنیادی طور پہ ہماری وہی معلومات ہوتی ہیں جو ہم نے اکٹھی کی ہوئی ہوتی ہیں. اب علم پہ بات ہو رہی تھی یا اب بھی ہو رہی ہے. جب دوست بات کر رہے تھے تو لا محالہ انہوں نے علم کے متعلق جو کچھ پڑھ رکھا تھا اسی کی روشنی میں وہ بات کر رہے تھے. اب میں بھی جو گفتگو کر رہا ہوں تو لا محالہ میں نے بھی جو دائیں بائیں سے پڑھا یا سنا تو اسی کے تناظر میں بھی علم پہ اور یہ نظام تعلیم پہ میں بات کر رہا ہوں. اب مجھ سے پوچھیں کہ علم کی تعریف کیا ہے، تو میں اگر میرے من کی پوچھیں تو میں خود کو علم کی تعریف یا ڈیفینیشن بیان کرنے کے قابل نہیں سمجھتا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں علم کو بھی حسن اور عشق کے تناظر میں دیکھتا ہوں کہ جیسے حسن اور عشق کی تعریف ممکن نہیں، اسی طرح علم کی بھی تعریف ممکن نہیں. گو کہ نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پہ علم کے حوالے سے صدیوں سے کام بھی چلا آ رہا ہے، اور مختلف دانشوروں نے، فلسفیوں نے، حکماں نے اپنے اپنے انداز میں علم کی شرح بھی بیان کی، علم کی تعریف بھی بیان کی، اور موسٹلی علم سے مراد جاننا ہی بتلایا گیا. اب جاننے میں اور جو ہم انفارمیشن کلیکٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو نظام تعلیم رائج ہے، اگر اس پہ ایک نظر ڈالی جائے تو پھر اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو نظام تعلیم دانشور یا فلسفی یا جس انداز کے بھی پڑھے لکھے لوگ یعنی تعلیم یافتہ لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں، اب ان کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہ ان کی دانش ہے. اب دانش سے مراد انٹلیکٹ ہے، اب وہ فہم ہے. اب یہاں فہم کو، دانش کو ایک سطح پہ رکھا جائے، جو میں جسے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک یہ جو دانش، جیسا کہ یہ مشہور عام ہے، دانش اور بصیرت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. میں اگر جاننے، علم سے مراد جاننا لوں گا تو میں اس جاننے کو بصیرت کے معنی و مفہوم میں لوں گا، نہ کہ دانش کو. وجہ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی انٹلیکٹ ہے یہ سارا بیس کرتا ہے آپ کی گیدرڈ انفارمیشن پہ، اس ساری معلومات پہ جو آپ نے اکٹھی کی ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس یہ معلومات نہ ہو تو آپ کا انٹلیکٹ فنکشن نہیں کر پاتا. یعنی آپ کے انٹلیکٹ کے کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس گیدرڈ انفارمیشن ہو. وہ انفارمیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آغاز سے ہی اپنے بچپن سے لے کے لڑکپن، جوانی، اور جیسے جیسے ہماری زندگی گزرتی ہے، دوست، احباب، گھر بار، عزیز و اقارب، درس گاہیں، یہ سارے انسٹیٹیوشن مل کے ہمیں انفارمیشن بہم پہنچاتے ہیں، اور وہ انفارمیشن ود دا پیسج آف ٹائم ہماری یادداشت کا حصہ بن جاتی ہے، اور اسی کو سامنے رکھ کے ہم ایویلیویشن کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اسے جاننے کا نام دیتے ہیں. جبکہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جاننا کچھ اور چیز کا نام ہے. یہ آپ ایسے سمجھیں کہ ایک ذاتی تجربے کا نام ہے. باقی ایک آگہی ہے آپ کسی ایک نام سے واقف ہیں بالفرض، آپ اس آدمی سے ملے نہیں ہیں. آپ کو میں یہ مثال پیش کر رہا ہوں کہ کوئی ایک نام ہے، اس نام کو آپ جانتے ہیں، آپ اس آدمی کے نام کو سال تک آپ اس کے ساتھ شناخت بنائے رکھیں، لیکن آپ کی واقفیت اس کے صرف اسم تک ہوگی. اسم بامسمہ ہوتا ہے، یعنی ہر اسم کے پیچھے اس کا مسمی، اس کی ذات ہوتی ہے، ہستی ہوتی ہے.
چونکہ آپ کا یا ہمارا جو سوسائٹی میں جو طریقہ کار رائج ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اسما کے جو علوم ہیں انہیں جاننے کے معنوں میں لیتے ہیں. تو جو نام کی جانکاری ہے تو وہ صرف نام تک ہی رہے گی. آپ سالہ سال تک کسی ایک نام سے واقف ہوں. بالفرض آپ نے جاپان کا نام سنا ہو, شخص کی بجائے میں ملک کی بات کر رہا ہوں, آپ نے جاپان کا نام سنا ہو تو وہ نام کی حد تک تو آپ کے پاس انفارمیشن ہے. جاپان کے متعلق آپ اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک آپ جاپان کو وزٹ جا کے نہ کریں, وہاں جا کے نہ رہیں, وہاں کی آب و ہوا میں, لوکیلٹیز میں اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کا تہذیب و ثقافت, یعنی ایک ایک چیز جب آپ وہاں جاتے ہیں, وہاں جب آپ پہنچیں گے تو تب آپ کو معلوم ہوگا کہ جو آپ کے نام کی حد تک معلومات تھی یا آگہی تھی جاپان سے وہ ڈیفرنٹ تھی, اور یہ جو عملی طور پہ آپ وہاں پہ گئے ہیں تو وہ آپ کا جو معلوم ہے وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے. تو یہ جو جاننا ہے یہ بنیادی طور پہ ذاتی تجربے کا نام ہے. تو جہاں تک تعلیم کی بات ہے, نظام تعلیم کی بات ہے, نظام تعلیم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے نظام تعلیم کی تو بات ہی کیا کرنی, کہ جس کا مقصد ہی بنیادی طور پہ میڈیوکر پیدا کرنا تھا, یعنی کلرکس اور جو آفیسز میں کلیریکل جو جابز ہیں ان کے لیے ایک سٹاف تیار کرنا تھا. تو اس کے لیے اس ایجنڈے کو سامنے رکھ کے یہ میکالے نے یہاں کا نظام تعلیم جو سلیبس ہے وہ متعین کیا. اب وہ رائج وہی رہا یہاں پہ. اب اس میں لے دے کہ یہ تھا کہ یہاں کی جو اشرافیہ تھی یا ایلیٹس تھی یا جو یہاں کا ایک بینیفیشری طبقہ تھا, ان کے لیے ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں الگ سے انسٹیٹیوشن بنا دیے گئے جن کی اورینٹیشن ویسٹ کے جیسے سکولوں کے جیسی تھی. جہاں کے جیسے پاکستان میں ہمارے اپنے وطن عزیز میں چند ایک ایسے ادارے موجود ہیں کہ جو یہاں کے اشرافیہ کے, جو یہاں کے جاگیرداروں کے, سرداروں کے, حکمرانوں کے جو بچے تھے تو وہ وہاں پہ جا کے HSM میں جا کے پڑھنا انہوں نے, اور اسی طرح کے چند ایک اور ادارے بھی موجود تھے جن کو اس انداز کی تعلیم و تربیت دی جاتی تھی جیسی کہ یورپ میں ہے. تو باقی جو ہمارا اپنا یہاں جو سرکاری نظام ہے, جو سرکاری نظام تعلیم ہے, اس کی اہلیت اور قابلیت اور وہ ساری بات چیت آپ کے سامنے. یہاں پہ ایک لمبے عرصے تک باہر کے ملکوں میں جا کے دیکھے تو جو بچپن جو آغاز کی جماعتیں ہیں, نرسری ہے, پریپ وغیرہ جو بھی ہیں, تو وہاں پہ زیادہ ٹیکنیکل, زیادہ کوالیفائڈ لوگ تعینات کیے جاتے ہیں, لگائے جاتے ہیں. اور یہاں پہ یہ تھا کہ ایک PTC کلاس یعنی میٹرک پاس جو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا بیچارہ غربت کی وجہ سے, تو وہ PTC کا ایک سرٹیفکیٹ لے کے ایجوکیشن کا, ٹیچنگ ایجوکیشن کا ایک ڈپلوما سرٹیفکیٹ لے کے تو اس نے بچوں کو پڑھانا شروع کر دینا. تو اب ایک میٹرک پاس جو آدمی تھا اس کی اپنی استعداد ایسی نہیں تھی کہ وہ بچوں کی نفسیات کو جان سکے, چونکہ بچوں کی نفسیات کو سمجھے بغیر آپ نے ان کو ٹریٹ کرنا وہ بالکل ڈیفیکلٹ بات ہے. تو اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ بچوں کو سمجھنے کی بجائے وہ تو ایک پورا آرٹ ہے کہ آپ کسی ایک بچے کو, نہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے, نہ یہاں پہ کوئی پیکیجز کے کوئی بندہ جا کے اتنا ڈیووشن کے ساتھ جا کے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرے اور ایک ایک بچے کو ایویلیویٹ کرے اور ایک ایک بچے کو اسٹڈی کرے. تو اس کا بہتر حل یہ نکال لیا گیا کہ بچوں کو پڑھانے کی بجائے ایک بھیڑ بکریوں کے ریور کی طرح ہانکنا شروع کر دیا جائے. یعنی ماسٹر کے پاس ایک ڈنڈا ہوتا تو ماسٹر نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر. اب بچے سے اس نے کوئی سوال پوچھنا, اگر جواب نہیں آنا تو اسے پھر وہ سٹیکس یا بیت اس بچے کو لگنے شروع ہو جانے. بچے کو کسی جواب کا نہ آنا یہ بنیادی طور پہ بچے کا قصور نہیں ہے, یہ اس کو پڑھانے والے کا قصور ہے کہ اس کے پڑھانے والے میں وہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ بچے کو انوالو کر سکے, انگیج کر سکے, یا اس کے اندر جو رکھی ہوئی بات چیت ہے اس کو کھول سکے. تو اگر ایک وہ اس پہ ایک مووی بھی آئی تھی انڈیا, بڑا خوبصورت کام تھا, غالباً نام اس کا تارے زمین پر تھا یا ایسے ہی کوئی نام تھا, عامر خان کی مووی تھی. اس میں اس بچے کو دکھایا گیا کہ جو بچہ سب سے یعنی وہ سکول سسٹم میں چل ہی نہیں سکتا, تو جب اسے موقع دیا جاتا ہے, ایکسٹرا آرڈینری اسے ڈیل کیا جاتا ہے, تو وہ اپنی جو من میں اس کی جو فطرت نے اس کے اندر حسن رکھا تھا تو اس کے اظہار کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ساری کلاس کو اوور لیپ کر جاتا ہے, یعنی وہ بالکل ایک شائننگ سٹار کی طرح ابھرتا ہے. تو اب وہاں پہ پرابلم یہی دکھایا گیا کہ بچے کو وہ چیز مقصد یہ ہے کہ پوچھی جا رہی ہے جس کا اس کے ساتھ انٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو وہ جب ٹیچر کو اس ایگزام سے گزارتے ہیں, یعنی ٹیچر کے سامنے ایک چائنیز میں لکھا ہوا اخبار رکھ دیتے ہیں اور ٹیچر کو کہتے ہیں کہ آپ اسے پڑھیں,
تو وہ کہتا ہے جی یہ تو مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو وہ آگے اسے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پڑھنا نہیں آتا تو اس کی پاداش میں ہم آپ کو ٹیکس مارنا شروع کر دیں۔ تو اب اس پہ قصور نہیں ہے آپ کا کہ آپ کو چائنیز زبان نہیں آتی، تو اب یہ ایسے ہی ہے کہ بچے کو جب آپ امپوزیشن کرتے ہیں، امپوز کرتے ہیں چیزیں اس کے اوپر، تو ایک بچے کے اندر استعداد اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ اسے پڑھ سکے، تو اس میں بچے کا نہیں ہے، یہ ہمارے سسٹم کی خرابی ہے۔ یہ تو ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا کہ جنہیں مقصد یہ ہے کہ بامشکل ماسٹر کرنے کے باوجود بھی شاید کوئی چند ایک اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جو اپنی طرف سے کوئی خط لکھنے کے اہل ہوں یا کوئی اپلیکیشن لکھنے کے اہل ہوں، تو یہاں پہ وہ سسٹم، یہ تو مقصد یہ ہے کہ صدا با صحرا ثابت ہوا، یعنی ابھی تک یہ اب جو ہے نا وہ چیزیں کچھ بدل رہی ہیں، کچھ ٹیکنیکل چیزیں ایڈاپٹ کی گئی ہیں۔ اب آپ بات جو ہے نا ویسٹ کی، وہ جو نظام تعلیم ہے ویسٹ کا موضوع سخن ہونا چاہیے، چونکہ ویسٹ میں وہ نظام تعلیم میں تبدیلیاں لائی گئی جو ابھی تک یہاں پہ متعارف نہیں کی گئی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ برٹن رسل کی مثال ہے، اب تو غالباً 100 سال پہلے اس نے نظام تعلیم اور معاشرہ کے عنوان سے اس کے کوئی ایسیز تھے کہ نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے۔ اب یہ سوال تھا کہ جو نظام تعلیم ہے اس کا فنکشن کیا ہونا چاہیے، وہ اس کی ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے، کیا جو بہتر نظام تعلیم ہے ایک شہری پیدا کرے، اچھا شہری پیدا کرے، قانون پسند شہری پیدا کرے، یا اسے ایک فرد پیدا کرنا چاہیے۔ اب شہری اور فرد کی بات آ جاتی ہے کہ یہ شہری اور فرد میں کیا فرق ہے۔ شہری یہ ہے کہ جو لگے لپٹے قوانین کے مطابق زندگی کو آسانی سے گزارتا ہے اور انہی کے مطابق یعنی تقلید پرست ہوتا ہے، اسی انداز سے وہ چلنا پسند کرتا ہے۔ فرد کیا ہے؟ فرد یہ ہے کہ جو اپنے من میں یعنی باہر سے کوئی اثر لینے کی بجائے اپنے من میں جو اس کے علم کا جو خزانہ چھپا ہوا ہے وہ اس سے آگاہ ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اپنی فردیت کو دیکھتا ہے، اور اس کے اظہار جب وہ اس کا اظہار کرتا ہے تو اس کے اظہار کی صورت میں جو بھی ایجادات، اختراعات، یہ چیزیں جو بھی آتی ہیں اس سے سوسائٹی استفادہ کرتی ہے۔ اور اس بات کو یہ جو اس فرد اور شہری کے فرق کو ٹوائن بی نے جو اس پہ کام کیا، وہ اسے کریٹو منورٹی کے نام سے وہ یاد کرتا ہے کہ یہ تخلیقی اقلیت ہے، یعنی یہ جو افراد ہیں جو غور و فکر کرنے والے، آزادانہ غور و فکر کر سکتے ہیں، آزادانہ غور و فکر کے نتیجے میں جو نت نئی ایجادات کر سکتے ہیں، اور اپنے پیچھے ایسے چاہنے والوں کی جماعت چھوڑ جاتے ہیں جو خود سے غور و فکر کے اہل ہوتے ہیں اور وہ سوسائٹی کو اور ورلڈ کو نت نئی ایجادات دیتے ہیں، نت نئے علوم سے متعارف کراتے ہیں۔ اس کو وہ کریٹو منورٹی کہتا ہے۔ تو تہذیبوں اور مقصد معاشروں، تہذیبوں، مملکتوں اور اقوام میں عالم یا ورلڈ کی جو پسماندگی تھی اس کی بنیادی وجہ وہ یہ بتاتا تھا کہ یہ اس کے پیچھے بنیادی طور پہ ہمارے جو نظام تعلیم ہے وہ کریٹو منورٹی پیدا نہیں کر پا رہا ہے، پروڈیوس نہیں کر پا رہا ہے، یعنی ایسے افراد نہیں پیدا کر رہا ہے جو اپنے آپ سے یعنی سیلف سٹڈی کرنے والے ہوں یا جو خود آگہی پر عمل پیرا ہوں، یعنی وہ باہر سے کوئی علوم کا اثر رسوخ قبول کرنے کی بجائے جو فطرت نے ان کے اندر علم کا جو رکھا ہے جوہر اسے کھولنے کی کوشش کریں اور اس کو سامنے رکھ کے وہ آگے بڑھیں۔ تو یہ ویسٹ میں مقصد یہ ہے کہ اس انداز سے سوچ بچار کی گئی، اور یہ مارنا سٹیک یہ 100 سال پہلے یعنی 1 صدی پہلے وہاں سے ختم کرا دی گئیں، اور کافی اصلاحات اس میں ویسٹ کے نظام تعلیم میں لائی گئیں، یعنی بچے کی ترجیحات کو ایویلیویٹ کرنا کہ بچہ بنیادی طور پہ خود کیا چاہتا ہے۔ یہاں تو یہ ہے جی جو آپ بیٹیز میں چلے جائیں تو آپ کو ملے گا کہ جیسے یہاں پہ ڈاکٹرز ایک بہت بڑا یعنی جو پوری سوسائٹی ہے جو اس نے ڈاکٹر بننا ہے، اگلے 10-15 سال چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا جی انجینئرنگ وہ آ گئی ہے، تو بچوں کا سارا رجحان مقصد یہ ہے کہ پروڈکٹیو ہو گیا کہ جو چیز زیادہ فائدہ دے رہی ہے بچوں کو ہم نے اس طرف ڈال دینا۔ اس کے بعد آئی ٹی آ گئی تو اب آئی ٹی کی طرف سارے کنورشن ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ تقسیم سوسائٹی کی ضروریات کے مطابق یہ کر دی جاتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بچوں کی ایویلیویشن کی جائے کہ فطری طور پر ان کا رجحان کس طرف ہے، جو نیچرل انکلینیشن ہے اس کو سامنے رکھ کر اگر بچے کی تعلیم و تربیت کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اندر جو چھپا ہوا خزانہ علم کا وہ بہہ رہا ہے۔ جب وہ بہہ رہے گا تو وہ خیر کا باعث بنے گا، اس سے یہ ہے کہ تخریب کی بجائے انسان تعمیر کی طرف جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، وہ پھر کوئی ہلاکت خیز چیزیں دریافت کرنے کی بجائے وہ انسانیت میں سکھ، چین، امن کے لیے کوئی کام کنٹریبیوشن وہ کرے گا۔ تو لیکن یہ ہے کہ اب جو ویسٹ کا
وہ اتنا جو جدید نظام تھا جسے 100 سال پہلے متعارف کرایا گیا، اب اس پہ بھی حرف گیری شروع ہو گئی ہے کہ وہ بھی جو ایجوکیشن ہے مغرب کا، وہ بھی آپ ایک اسٹریٹجک ایشو بن گیا ہے۔ اسٹریٹجک ایشو سے مراد یہ ہے کہ اب اسے بھی آپ نے افادیت کی نظر سے دیکھنا ہے کہ کون سی تعلیم آپ کو زیادہ معاشی طور پر آپ کو مضبوط کر رہی ہے، یعنی ایجوکیشن کم اور آپ کی اکانومکس اس میں زیادہ انوالو ہے۔ جتنے کنٹریز ہیں وہ ان کے ایجنڈے میں یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے جو افراد ہیں وہ زیادہ بصیرت افروز ہوں، یعنی ان کا جو ویژن ہے، جو ان کا انر سیلف ہے وہ زیادہ بیدار ہو۔ ان کے پیش نظر یہ ہے کہ کون سی ایسی تعلیمات ہیں جس سے ان کی اکانومی بہتر ہوگی۔ تو تعلیم کا کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہو سکتا، علم کا مقصد یہ صرف نہیں ہو سکتا اکلوتا کہ آپ حصول علم کو صرف اکانومی کو سامنے رکھ کر یا آپ جیو پولیٹکس کو سامنے رکھ کے آپ کریں کہ یہ جی ہماری سیاسی ضروریات ہیں، تو اب اس وجہ سے ان علوم کو زیادہ ان کو پروموٹ کیا جائے جو دنیا کے جو انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے ان کی جو مفادات ہیں ان کا پروٹیکشن کے لیے جو ضروری ہوں۔ تو علم تو بالکل ایک خیر ہے، جیسے کہا گیا تھا نا کہ نالج از ورچو، علم ایک خیر ہے۔ اب ہمارے سامنے ہے کہ یہ جو علم ہے کسی بھی دور سے زیادہ اب لوگ تعلیم یافتہ ہیں۔ آپ سائنس کے فیلڈ، سائنٹیفک فیلڈ کو دیکھ لیں، پیور سائنسز کو دیکھ لیں، فلسفی کو دیکھ لیں، جتنے بھی فیلڈ تو یعنی ایک جو علم، ایک مکمل علم کے طور پہ جو چیز پڑھائی جاتی تھی، اب آج اس میں 20 اس میں اسپیشلائزیشنیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت یہ نام و نشان نہیں تھا، ایک علم ہے اس کی اب برانچز ہیں، اور ان برانچز میں مقصد یہ ہے کہ کتنی آگے ڈاکٹریٹ ہو رہی ہیں اور اتنی یعنی کیپیبلٹی کے باوجود، اتنے ایکسپرٹیز کے باوجود، یعنی علم کی آپ یوں سمجھیں کہ بہت اوج پہ، مقام اوج پہ پہنچ گئے لوگ، چاند پہ پہنچ گئے، اسپیس پہ پہنچ گئے، کاسمالوجی کو پورے کو مقصد یہ ہے کہ اسٹڈی کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ایز اے ہول اینڈ رزلٹ دیکھیں اس جتنی نظام تعلیم ہے جدید، اب اس سے دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسی اقوام عالم پہ جیسے کوئی جنگی جنون سوار ہو۔ آپ اپنے ٹی وی پروگرامز دیکھ لیں، ٹاک شوز دیکھ لیں، وہ مقصد یہ ہے کہ ایک عجیب قسم کی لگتا ہے کہ اس دنیا میں نفرت، جنگ و جدل کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جتنی بھی تعلیم ہے ویسٹ کی، جتنے بھی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اب وہاں پہ دیکھ لیں کہ الا ماشاء چند ایک لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنی ظاہری تعلیم کی بجائے اپنے من کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، لیکن ایز اے ہول جو اپروچ ہے وہ اپروچ یہی ہے کہ ہر مقصد یہ ہے کہ ویسٹ کے دیکھ لیں جتنے بھی لوگ ہیں تو ان کی جتنی بھی دانش ہے، کوئی بھی سائنسدان اگر کوئی چیز ایجاد کر رہا ہے تو اس کے پیچھے فنڈنگ سرمایہ دار کی ہے، اس چیز کو استعمال کس نے کرنا ہے، سرمایہ دار نے ہی کرنا ہے، اور جو صاحب علم جو اس میں کنٹریبیوٹ کر اسے بھی پتہ ہے کہ یہ جو میں دانش کا استعمال کر رہا ہوں، یہ جو دانش کے اظہار کے ذریعے میں کوئی نئی ایجاد کر رہا ہوں، تو اسے استعمال سرمایہ دار نے کرنا ہے۔ تو اب وہ یعنی جو نظام تعلیم ہے اسے آپ نے بالکل ایسے کیا ہوا ہے کہ وہ سرمایہ داریت کے اندر دیا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنا پروفیشنل اب ایجوکیشن پروفیشنل ہو گئی ہے، ایک چینز ہے جی، یہ فلاں سکول کی چین ہے، یہ فلاں کی چین ہے، یہ جی امریکن چین ہے، یہ جی بریٹن چین ہے۔ اب وہ چین کیا ہے، وہ اب ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں اب یہ ایک میڈیکل کی صورت میں جیسے مافیاز کام کر رہے ہیں کہ دنیا کے 10 بڑے بزنس جو ہیں وہ چند ایک ڈرگ کمپنیز جو ہے نا انہی پہ وہی چاہیے ہوئی ہیں۔ تو یہ اب ایجوکیشن بھی بطور ایک بزنس کے جہاں پہ آل اوور دا ورلڈ ایک چھا گیا ہے، اس میں وہی آپ پیچھے کون ہے، پیچھے وہ سرمایہ دار ہے جو مافیاز کی صورت میں کام کر رہے ہیں۔ جب ایجوکیشن جیسا خیر کا شعبہ یا خیر کی جو یہ کام ہے وہ اسے سرمایہ دار کے ہاتھ میں دے دی جائے گی، مقصد یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا ادارہ ہے، تو اب جب اس ادارے کا جو انویسٹر ہے، جو فیڈر ہے، وہ کوئی سرمایہ دار ہے، تو اسے تو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں نا جی یہ بچے جا کے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرتے یا نہیں۔ انہوں نے تو اپنے ایجنڈے کو کہ یہ میری انویسٹمنٹ ہے، اس کو میں نے آؤٹ پٹ چاہنا ہے، تو وہ تو اس انداز کا سلیبس بنوائے گا جس سے مقصد یہ ہے کہ اس کے جو بھی عزائم ہیں ان کو وہ فلفل کرنے میں معاون ثابت ہو، ورنہ وہ سرمایہ دار کیوں اس پہ انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دے۔ تو علم جو ہے اب فی زمانہ مقصد یہ ہے کہ علم صرف اور صرف یہ ایک جیسے کہا جا رہا ہے کہ ایک اسٹریٹجک ایشو بن گیا ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی پروفیٹیبل بزنس کی صورت ہی ایوالو ہو چکا ہے۔ ورنہ علم کا آپ کو میں نے بتایا کہ میں اپنی فیلنگز آپ کے ساتھ شیئر کروں تو میں اس میں اسپیچ لیس ہوں۔ جیسے حسن
کے اظہار کے لیے انسانیت کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، سچ کے اظہار کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے، اسی طرح علم کے اظہار کے لیے، خیر کے اظہار کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ علم، یہ سچ اور یہ حسن اور یہ عشق، یہ ایک ہی جذبے کے، ایک ہی فنومینا کے مختلف نام ہیں، اور ان سب کے پیچھے وہ خواہ علم ہو، وہ خواہ سچ ہو، وہ حسن ہو، ان کے پیچھے جو جذبہ کار فرما ہے وہ جذبہ عشق ہے، وہ عشق و مستی ہے۔ یہ جو جذبہ عشق و مستی ہے یہ مدر آف آل تھنگز ہے، یہ تمام جتنی موجودات ہیں ان کی جو اوریجن ہے وہ یہ محبت ہی ہے۔ آپ کوئی بھی کام، اب مقصد جیسے انٹرنیشنلی یہ اسپرچویلٹی کو، مسٹسزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور بہت مگر اس پہ لیکچرز یہ وہ، لیکن بات یہ ہے کہ ان لیکچرز اور ان سپیچز اور موٹیویشنل باتوں کے ذریعے بھی اسے ایک سیکھنے سکھانے والا کام بتایا جا رہا ہے۔ یعنی اتنے خوبصورت کام کو، جو بھی کام سیکھنے سکھانے والا ہوگا تو وہ کام ذہنی ہو جائے گا، وہ من والا، قلب والا ہو نہیں سکتا، وہ اس کی جڑت من سے نہیں ہو سکتی۔ آپ بے شک میڈیٹیشن کراتے رہیں، یوگا کی ایکسرسائز کراتے رہیں، ٹھیک ہے نا جی، آپ آرٹ میں اسے گہرائی میں لے جائیں، میوزک میں لے جائیں، لیکن یہ سارا کام عقلی ہے، کیونکہ جب آپ اسے سیکھنے کی کوشش کریں گے، ہر وہ کام جسے آپ سیکھنے کی کوشش کریں گے وہ عقلی ہو جائے گا، وہ اپنی اوریجن سے دور ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ اس کام کی افادیت سے بندہ نظریں چرا سکتا ہے، افادیت اس کی الٹیمیٹلی موجود ہے، لیکن ہے وہ اضافت، اوریجن نہیں ہے۔ اوریجن کیا ہے؟ اوریجن یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں کام ہے، اگر اس کام کے پیچھے آپ کے من میں جذبہ عشق و مستی نہیں ہے تو میڈیٹیشن یا عبادت، ریاضت، جو کچھ بھی ہے، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف آپ کا ایک ذہنی کام ہے۔ اور ذہنی کام کے نتائج ہمارے سامنے ہے کہ ہم معراج پہ پہنچے ہیں، تو ہمیں یعنی دنیا کو اپنے مفادات کے آگے نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ ان ظاہری کاموں نے اور ظاہری تعلیم نے کیا یہ ہے کہ اب اس نے پریجوڈس، ایک مقصد یہ ہے کہ پیدا کر دیا ہے، لوگوں کو تنگ نظری دے دی ہے، لوگوں کو اپنی ذات کے مفادات یا اپنی اقوام کے یا اپنے لوگوں کے مفادات کے آگے انہیں انسانیت کے مفادات نظر ہی نہیں آتے۔ وہ جب بھی بات آئے گی تو وہ ایک مقصد یہ ہے کہ عجیب سی سرمستی محسوس کریں گے جب ان کی اپنی قوم کی بات آئے گی، حالانکہ بات قوم کی نہیں ہے، بات انصاف کی ہے، عدل کی ہے۔ یہ عدل و انصاف ہی ہے جس کے اوپر یہ سسٹم سارا فزیکل ورلڈ کا چل رہا ہے۔ تعلیم تو یہ ہے نا کہ جب آپ کے سامنے انصاف کا معاملہ ہو، جیسے قرآن حکیم فرماتا ہے کہ جب حق کی بات ہو تو حق کی گواہی دو، بے شک اس کی ذات میں آپ کا اپنا نفس ہے، آپ کے عزیز و اقارب ہے، یا آپ کے اپنے کوئی بھی رشتہ دار، اپنے مفادات ہوں۔ یعنی قرآن مجید کی آیت ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا، الفاظ پراپر تو وہ مجھے چونکہ چاہت بھی نہیں ہے، اس پہ میں معافی کا طلبگار بھی ہوں۔ میں نے جو ایک آیت قرآن حکیم کی جو پڑھی اس کا یہی تھا کہ سچ کی گواہی دے، بے شک اس کی ذات میں آپ کا اپنا نفس ہے، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، یا آپ کے اپنے مفادات ہے۔ تو یہ ہے سچ کی گواہی۔ سچ کی گواہی کے لیے آپ کا اپنے باطن سے جڑنا ضروری ہے۔ یہ آپ کا باطن ہے جو آپ کو اکسائے گا، کہ آپ کو اپنے نفع نقصان سے ماورا کر کے آپ کو کہے گا کہ آپ عدل کی بات کریں اور آپ انصاف کی بات کریں، بے شک اس کی ذات میں کچھ بھی آ جائے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹیز میں کتنے ایسے انسٹیٹیوشن ہیں جو اس بات کو پروموٹ کرتے ہیں کہ جی حق کی گواہی دے، بے شک اس کی ذات میں آپ کی اپنی قوم بھی آ جائے۔ تو کوئی بھی مقصد یہ ہے کہ من حیث القوم کوئی بھی تیار نہیں ہوگا، اس میں چند ایک لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو خیر پہ چلنے والے ہوں گے، سچ پہ چلنے والے ہوں گے، غیر جانبدار ہوں گے، وہ پریجوڈسڈ نہیں ہوں گے، لیکن جو اکثریت ہے، اکثریت کو سامنے رکھ کے بات کی جاتی ہے۔ جو اجتماعی دانش ہے، اجتماعی دانش ایسے ہی ہے، ہر قوم کو اپنے مفادات کا حصول چاہیے، اس کے لیے وہ عدل کے تقاضے پورے ہوں یا نہ ہوں وہ کسی کو سروکار نہیں ہوتا۔ تو جو آئیڈیل ریاست ہے، جو ہم ریاست المدینہ کی بات کرتے ہیں، تو ریاست المدینہ میں کیا تھا؟ وہاں پہ ایکول قانون تھا، وہاں پہ عدل کی حکمرانی تھی، قانون کی حکمرانی نہیں تھی، عدل کی، انصاف، جسٹس کی، رول آف جسٹس تھا، وہاں پہ عدل تھا۔ جب عدل کی بات آ جاتی تو وہ خواہ
مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں رکھا جاتا تھا. عدل کی بات پہ وہ جتنی لبرٹی، جتنے حقوق ایک مسلم کے پاس تھے اتنے ہی نان مسلم کے پاس تھے، اور لوگ پسند کرتے تھے کہ اپنے فیصلے محبوب رب العالمین کی بارگاہ مقدسہ سے کرائیں اور ان کے چاہنے والی ہستیوں سے کرائیں، چونکہ وہاں بات عدل کی تھی. تو وہ عدل اس آئیڈیل سٹیٹ کے علاوہ انسانیت نے ابھی تک کہیں نہیں دیکھا. باقی جتنی بھی ریاستیں ہیں، اب اس وقت آپ دیکھیں کہ وہ کون سا نظام تعلیم تھا. ایک عرب کا ریگزار ہے جہاں پہ ایک اللہ پاک کی منشا کے مطابق ایک آفاقی تبدیلی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. ابھی آغاز کا سفر ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ وہ کون سے اتنے علوم وہاں پہ ابھی رائج نہیں ہوئے تھے. تو اس کے باوجود وہ ایک من کا جو سرچشمہ تھا، جو الہامی طور پہ ہدایت یافتہ مقصد یہ ہے کہ ایک ہستی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں موجود تھی، انہوں نے اس انداز سے تربیت کی کہ لوگوں کے اندر کی جو سچ والی بات ہے وہ باہر آئی. تو وہ جب باہر آئی تو اس نے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی شروع کر دی. لوگوں نے خود اپنا احتساب کرنا شروع کر دیا کہ یہ معاملہ، یہ حق کا معاملہ میں جانتا ہوں. تو حق کے معاملے میں اگر کہیں پہ دوسرا فریق خواہ اس کا تعلق کسی بھی گروہ سے ہوتا تو وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جاتے اور یہ اقرار کرتے کہ حق ان کا ہے تو میں ان کے حق میں دستبردار ہو رہا ہوں. تو یہ جو طرح ہے یہ آج سے 1400 سال 1500 سال پہلے ڈالی گئی، اور اس کا عملی نمونہ ہمیں ریاست المدینہ کی صورت میں بتایا گیا. یہ ایسے نہیں کہ ہوا میں باتیں ہیں. اب اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنل سطح پہ کون سے ایسے ممالک ہیں یا کون سی ایسی درسگاہ ہیں، بے شک اس میں آپ کیمبرج کو لے لیں یا امریکن انسٹیٹیوشن کو لے لیں، کون سے ایسے انسٹیٹیوشن ہیں جو آپ کے اندر یہ طرح پیدا کرتے ہیں جی آپ نے جسٹس کی بات کرنی ہے، نہیں، آپ نے قومی مفاد کی بات کرنی ہے. تو علم کا جو صحیح معنی و مفہوم ہے اس وقت تک انسان پہ آشکار نہیں ہو سکتا جب تک ریاست المدینہ میں ڈالی گئی طرح کو وہ فالو نہیں کرتا. اگر اس طرح کو فالو کرتا ہے تو پھر آج بھی وہ اتنا ہی جدید نظام ہے 1400 سال پہلے والا، وہ اس سے بھی زیادہ جدید ہے، چونکہ اس کام کو، اس باطنی جو بھی خیر ہے اسے ہم آج جدید تناظر میں دیکھیں گے تو وہ اس کے اثرات آگے سے بھی زیادہ انسانیت کو محسوس ہوں گے. بینگ انسان، جو بھی انسان غیر جانب انداز سے اگر جسٹس کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس 1400 سال پہلے والے ریاست المدینہ کے نظام عدل کو دیکھے. تو وہ دیکھے گا تو اسے ایک گائیڈ لائن ملے گی کہ وہ طرح کیسے ابھاری جاتی ہے، وہ کیسے استاد پیدا کی گئی. جب وہ استاد پیدا کی جائے گی تو پھر یہ جو ہے نا، یہ ڈس ایکویلبرم جو ہے اور یہ جو انیکویلٹی ہے، انجسٹس ہے، یہ جتنے بھی ہیں غیر منصفانہ نظام، یہ جو عدم مساوات ہے یا متشدد رویے ہیں، یہ سارے خسارے آہستہ آہستہ ڈس اپیئر ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ اس بات کو پھر جو ریاست المدینہ کے جو قواعد و ضوابط تھے یا جو روشنی تھی، انہیں پھر صوفیہ کرام اور اہل اللہ جو ہے نا اپنے من میں وہ شمع لے کے اٹھے اور وہاں وہ جہاں بھی بیٹھے تو انہوں نے عدل کی بات کی. اور وہ مثالیں آج بھی ہماری سوسائٹی پہ موجود ہیں، وہ ہر آل اوور دا ورلڈ وہ ایسی مثالیں موجود ہیں. ہر قوم کے افراد میں موجود ہے، یعنی ہر قوم میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جو اس انداز سے سوچتے ہیں. لیکن اگر ایز اے ہول نظام تعلیم میں سے کوئی خیر، الٹیمیٹ خیر پیدا کرنی ہے، خیر چاہیے، تو پھر ہم انسانیت کو چاہیے کہ بغیر کسی تعصب کے ریاست المدینہ کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرے. وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کی جو ہے وہ کوئی نیشنل جو قد کاٹ ہے، جو ان کی جو ایک ریشلزم ہے، وہ اس پہ کوئی زد پڑے گی، نہیں. وہ انسانیت کی بات ہے. انسانیت کو خیر کے لیے جہاں سے بھی کوئی بات ملے تو اسے اختیار کرنا چاہیے. یہ ہے دانشورانہ رویہ، یہ ہے علمی رویہ. یعنی آپ اپنے من سے، جب تک آپ اپنے من سے آگہی نہیں حاصل کرتے اس وقت تک آپ کی رسائی خیر تک ممکن نہیں ہے. تھینک یو جی.